بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. حضرات مومنین، میں ہوں آپ کا میزبان ظفر عباس. پروگرام قرآن سے میں آپ لوگ کہتے ہیں خوش آمدید. اور جس طرح پچھلے پروگرامز آپ تک پہنچائے گئے، آج بھی ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ابوالقاسم رضوی صاحب بھی موجود ہیں. پروگرام قرآن سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، بالکل جی، قائم ٹیلی ویژن آسٹریلیا کے تھرو. اور پروگرام میں مختلف سوالات ہیں اور موضوع جیسے کہ آپ کو پتہ ہے استغفار کے حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام کیا، اور اس دفعہ جو پروگرام آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں وہ یقیناً ایک بڑا اہم موضوع ہے جس میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں. وہ ہے موضوع اللہ کی مدد، اللہ کے مددگار. ہم کس طرح اللہ کی مدد کریں اور اللہ سے کس طرح مدد حاصل کریں. بالکل جی، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں یقیناً تم پر نعمت کا اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو کہ یقیناً میرا عذاب سخت ہے. ہم ادنا ذات، کوئی لیول نہیں ہمارا، ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی مدد کریں. کیسے کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی، اور اسی کے ذیل میں آپ نے سوال بھی کیا ہے، اور آج ہمارا موضوع اللہ کی مدد اور اللہ کے مددگار ہے. آیت کا نمبر 7 ہے. اللہ ایمان والوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، اگر لگا ہوا ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. بے شک. بات واضح ہوئی؟ نہیں. بے شک. پھر ترجمہ پھر کریں، کیونکہ قرآن مجید ہم سے یہی تو مطالبہ کر رہا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن میں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن میں تدبر، یہ بھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے کہ تم قرآن میں کیوں نہیں تدبر کرتے؟ کیا دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ افلا یعقلون، عقل کیوں نہیں رکھتے، سوچو، غور و فکر کرو. تو آئیے اللہ کی مدد ایک جملے میں آپ کو ہم سمجھائیں گے. ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے ظفر بھائی، اپنی مدد آپ. اپنی مدد آپ. سنا نا آپ نے کہ اللہ کی مدد اللہ کی مدد نہیں ہے، بے شک. اپنی مدد. سبحان اللہ. واہ واہ. میں سمجھتا ہوں کہ موضوع ختم ہو گیا ایک بار. اللہ کی مدد نہیں، اپنی مدد ہے. اپنی مدد ہے. واہ واہ. اچھا، واضح بھی کیا خدا نے آگے، ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری مدد کرے گا. بے شک. اب آئیے پھر بدر پہ واپس آئیں. یہ 313 میں کیا طاقت تھی اتنے بڑے لشکر واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور پریپیڈ لشکر کا مقابلہ کر سکے. تنصر اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلو اپنے گھروں سے، اپنے. واہ. میدان جنگ میں آ جاؤ. ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب ہم اس کی مدد کے لیے نکلے، میدان میں جیسے مسلمان آیا، اللہ نے 3000 فرشتے بھیج دیے. اور اس کے بعد سامنے جب اتنا بڑا لشکر ہو تو انسان پیچھے ہٹے گا، گھبرائے گا نا. کہ ہم 2 چیزیں کریں گے، ایک مدد کریں گے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہیں کوئی ہلا نہیں سکے گا، تم بھاگو گے نہیں، تمہارے قدموں کو ثبات عطا کریں گے. تو پتا چلا اللہ کی مدد خود اپنی مدد ہے. اس صورت میں کہ تمہیں غلبہ ملے گا، اس صورت میں تمہیں عزت ملے گی، اس صورت میں تمہیں عظمت ملے گی، اس صورت میں تمہیں فتح ملے گی، اس صورت میں تمہارا اقتدار بڑھے گا، اس صورت میں تمہاری آخرت محفوظ ہوگی. کس کی مدد؟ اللہ کی. اپنی. بات اور آسان کر دیں آپ کے لیے،
قرآن مجید سورہ بقرہ آیت کا نمبر 152، مسلسل آیتیں ہیں جس میں شہادت کے موضوع پر اور دیگر تمام آیتیں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تمام آیتیں مسلسل پڑھی، اہم ترین آیتیں۔ آیت نمبر 152، فاذکرونی اذکرکم، اور کر رہے ہیں ظفر بھائی، خدا کہہ رہا ہے نعوذ باللہ، یہ تو یوں لگا جیسے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق ہے۔ دیکھیں اگر آپ ہمیں کال کریں گے تو ہم آپ کو کال کریں گے، کال کریں، آپ اگر اپنے گھر دعوت پہ بلائیں گے تو ہم آپ کو اپنے بلائیں گے، بلائیں گے، آپ اگر ہم سے اچھے سے پیش آئیں گے تو ہم آپ سے اچھے سے پیش آئیں گے۔ وہ کہتا فاذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ واہ واہ، اچھا آپ یہ بتائیے یہ یاد کس چیز کا نام ہے؟ سبحان ہم جب اللہ، اسے یاد کرتے ہیں تو اس کا سجدہ کرتے ہیں، ہم جب اسے یاد کرتے ہیں تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جب اسے یاد کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تسبیح ہے، استغفار ہے، تحلیل ہے، تمجید ہے، صدقہ ہے، کار خیر ہے، نیکی ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زیارت ہے، یہ ہمارا یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اس نے خود ہی کہا فاقم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی اس کو یاد کرنا نماز، اس کو یاد کرنا نماز ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ اس کا ذکر، تو جو نماز نہیں پڑھتے کیا اللہ انہیں نعمتوں میں یاد نہیں رکھتا؟ کافروں کو نعمتیں نہیں دی ہیں، مشرکین کو نہیں دی ہیں، منافقین کو نہیں دی ہیں، دشمنان دین کو نہیں دی، ارے ان پر تو نعمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو۔ اچھا بن مانگے اس نے اتنا سب کچھ دیا ہمیں، آپ دیکھیں کیا نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر اس کے بعد اس کو یاد کرنے کا کہا تم یہاں یاد رکھو، ہم نعمتوں میں یاد رکھیں گے، موت کے وقت یاد رکھیں گے، قبر میں یاد رکھیں گے، آخرت میں یاد رکھیں گے، حساب و کتاب کے وقت یاد رکھیں گے، میزان پر یاد رکھیں گے، صراط پر یاد رکھیں گے، حشر پہ یاد رکھیں گے، نشر میں یاد رکھیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا کچھ اس طرح سے یاد کرنا نا، کفر نہ کرنا ہے، یاد کرنے والا کافر بھی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ابھی آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت کا حوالہ دیا تھا، یہ آیت نمبر 7 ہے، سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14واں سورہ ہے، جہاں خدا کہہ رہا ہے کہ لئن شکرتم، اگر تم شکرانے نعمت کرو گے، لازیدنکم، ہم نعمتیں بڑھائیں گے، نعمتیں بڑھا، ولئن کفرتم، اگر کفرانے نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، اب شکر کے مقابلے میں کفر، ناشکری کو قرآن کفر قرار دے رہا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، شکر کو عبادت قرار دے رہا ہے، اطاعت قرار دے رہا ہے، اور ناشکری کو کفر قرار دے رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے جا کے اسی کے بعد کی آیت ہے آیت نمبر 8، وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا اپنی امت سے، ان تکفروا، اگر تم شکرانے نعمت نہیں کرو گے کافر ہو جاؤ گے، تم اب لوگوں سے کہہ رہے ہیں، وانتم، ان تکفروا انتم، اگر تم کفر کرو گے، ومن فی الارض جميعا، جتنے لوگ ہیں زمین پر سب کے سب اگر کفر کر دیں اللہ کا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سارے کافر ہو جائیں نا، ان اللہ لغنی حمید، یاد رکھو تمہارے کفر سے اللہ کو نقصان نہیں پہنچے گا، کیوں؟ اس لیے کہ بے شک اللہ غنی ہے، غنی وہ جسے تمہارے شکر کی ضرورت نہیں، حمید اور جس کے لیے بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ اچھا اسی طرح سے قرآن مجید میں خدا نے جو حج کے سلسلے میں آیت کہی ہے نا، سورہ آل عمران آیت کا نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ بھی دیکھیں مدد کہ اللہ کے لیے انسانوں پر ہے کہ وہ حج کرے، واجب ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو مستطیع ہو جائے، پوٹینشلٹی رکھے، ومن کفر، جو حج کا انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ عالمین سے غنی ہے۔ تو ایک چیز سمجھ میں آئی، ہمارے شکر کی اسے ضرورت نہیں، ہماری نمازوں کی اسے ضرورت نہیں، ہماری عبادتوں کی اسے ضرورت نہیں، ہمارے صدقے کی اسے ضرورت نہیں، یہ بھیج کر ہم خود حاصل کرتے ہیں۔ ایک بات اور آسان کر دیں، کس طرح سے ہم پاتے ہیں؟ قرآن میں خدا کہہ رہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہو 10 پائے گا،
اب سمجھ میں آیا؟ وہ مانگ نہیں رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دو اور بہت سا لے لو، اور بہت سارے لوگ۔ قبلہ بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا اور بڑی وضاحت سے آپ نے پہنچایا کہ ہم کس طرح اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد بیسیکلی اپنی مدد ہے، اپنی اللہ سے مدد، تجارت کر رہے ہیں، اللہ سے تجارت کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ قبلہ اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروگرام آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں قرآن سے، اور آج کا موضوع ہے بالکل جی اللہ کی مدد یا اپنی مدد، اللہ سے کس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، اور سوال یہ ہے کہ اللہ کو مدد قبلہ کب کب ضرورت پیش آئی؟ ہسٹری میں ہے تو کون سے ایسے لمحات تھے کہ جب اللہ کو ہماری مدد درکار ہوئی اور ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں؟ یعنی ہم سے مقصد ہم انسان، کس وقت اللہ کی مدد ہماری درکار؟ میں نے جو کچھ آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی، نیکیاں کر کے، شکر کر کے، جنگ کے میدان میں فقراء کی مدد کر کے، رسول کی آواز پر لبیک کہہ کر، یہ تمام مدد کے مواقع ہیں۔ میں یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جو جایا کرتے تھے، مناجات ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، کلیم اللہ ہے نا۔ بے شک۔ تو ایک موقع پر حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ میں بھوکا تھا، کھانا نہیں کھلایا۔ قیامت کے دن سوال ہوگا کچھ لوگوں سے کہ میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے سیراب نہیں کیا، میں بیمار تھا، تم مجھے دیکھنے نہیں آئے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کے لیے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، جو سلاتا ہے سوتا نہیں ہے، سوتا نہیں، جو شفا دیتا ہے بیمار ہوتا نہیں ہے۔ قیامت کے دن خدا لوگوں سے پوچھے گا، بندوں سے پوچھو اللہ کی مدد سنیے آپ، کہا کہ میں بیمار تھا تو عیادت کو نہیں آیا، تو کہا موسیٰ نے کہا پروردگارا، تو اور بیمار، تو اور بھوکا، تو پیاسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کوئی بندے مومن بھوکا ہوتا اور تم اسے کھلاتے، گویا تم نے مجھے کھلایا، اپنی مدد آپ۔ جب کوئی پیاسا ہوتا تم اسے پلاتے، گویا تم نے مجھے سیراب کیا، اپنی مدد آپ، اپنی مدد آپ۔ واہ واہ واہ۔ کوئی بیمار ہوتا اس کی عیادت کو جاتے، گویا تم نے میری عیادت کی، یہ ہے اپنی مدد۔ تو پتہ چلا اس طرح سے ہم اللہ کی مدد کریں۔ قبلہ اگلا سوال بھی آپ سے کریں گے، لیکن اس وقت میرے پاس ایک حدیث موجود ہے اصول کافی کی، کہ خداوند عالم نے شکر کا کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولا ہے کہ جس کے ساتھ اضافے کا دروازہ بند ہو، یعنی انسان جتنا شکر کرتا جائے گا اتنا ہی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بے شک۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور اس کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے۔ اسی طرح ساتھ رہے گا پروگرام قرآن سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی تو ناظرین پروگرام قرآن سے میں خوش آمدید، ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان ظفر عباس آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی مدد کے حوالے سے۔ اگلا سوال پروگرام پہ کہ کیا جو اللہ کے نبی کی مدد کر رہا ہے، کیا وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے؟ کس طرح کر رہا ہے؟ کیا اس کے حوالے سے اس پہ تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیے گا؟ دیکھیے، اللہ اور اللہ کا نبی کیا دونوں الگ ہیں؟ الگ ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا نمائندہ ہے پیغمبر، تو پھر اس کے بعد جب کوئی نبی کو لبیک کہتا ہے، گویا اس نے خدا کو لبیک کہا ہے۔ اگر کوئی نبی کے پیغام کو ایکسپٹ کرتا ہے، گویا اس نے خدا کے پیغام کو ایکسپٹ کیا ہے۔ اگر کوئی نبی کی مدد کر رہا ہے، اس لیے کہ نبی مثلا مکے میں جو مدد طلب کر رہے ہیں، تو کیا وہ پرسنل ایشو ہے ان کا؟ اس لیے کہ 40 سال کے جب نہیں ہوئے تھے اور جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مکے میں رسول خدا کا ایک بھی دشمن نہیں تھا۔ 20 سال کے نوجوان کو کوئی حکم نہیں بناتا، جج نہیں بناتا، فیصلہ نہیں سننا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے سردار موجود تھے مکے کے اندر، لیکن جب خانہ کعبہ میں حجر اسود کو فکس کرنے کی بات آئی تو کہا جو سب سے پہلے صبح دکھائی دے گا حرم میں داخل ہوتا ہوا وہ رکھے گا۔ رسول خدا کو جب داخل ہوتا دیکھا
تو سب نے کہا ان سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا ہو ہی نہیں رسول۔ سکتا، واہ واہ، تو آپ اندازہ لگا 20 سال کا نوجوان، مکے کے بزرگ اور بوڑھے جو سردار تھے ان کو ایکسیپٹیبل تھا، کوئی مخالفت نہیں تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے گا، لیکن جو ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہے، آخرت ہے، میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر۔ اچھا یہیں پر میں ایک قرآن کی اور آیت پڑھوں نا، سورہ انفال آیت نمبر 24، بات اور آسان ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، میں نے جو لبیک والی بات کی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جواب دو، مستجاب کہتے ہیں نا اردو میں، بالکل خدا دعا کا مستجاب کر رہے ہوں۔ استجیبوا یعنی جب تمہیں کال کی جائے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے تو تم کیا کرو؟ جواب دو، اور جواب دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں زندگی دے گا۔ تو پتا چلا ان کی کال کو آنسر کرنے کا مطلب زندگی ہے۔ بات واضح ہوگی، نبی کی اور خدا کی کال ایک ہی ہے۔ نبی کی نصرت گویا خدا کی نصرت ہے، اور خدا کی نصرت تھرو دی چینل آف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اچھا دو آیتیں اور جس سے بات اور آسان ہو جائے۔ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے سورہ نساء میں آیت کا نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اطاعت کرو رسول کی اولی الامر کی۔ ٹھیک، وہیں سورہ نساء اور آگے بڑھتے ہیں، آیت کا نمبر 80 ہو جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ۔ آپ کے سوال کا جواب، آپ کے سوال کا جواب جناب قرآن سے، سورہ نساء آیت کا نمبر 80، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی، رسول کی مدد اللہ کی مدد، رسول کی نصرت اللہ کی نصرت، رسول کی دوستی اللہ کی دوستی، رسول کی دشمنی اللہ کی دشمنی۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین خوبصورت جواب قبلہ نے دیا، اور ماشاءاللہ سے قبلہ نے ہر چیز وضاحت کے ساتھ آپ تک پہنچائی کہ اللہ کی مدد کس طرح کرنی، اور اللہ کی مدد کا مقصد یہ ہے اللہ کو ہماری نہ نمازوں کی ضرورت ہے نہ عبادت کی ضرورت، بس اللہ ہمیں کہتا ہے کہ شکر ادا کرتے رہو، میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، استغفار کرتے رہو، میں تمہیں نعمتیں دیتا رہوں گا۔ تو قبلہ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے مددگار تھے؟ اس پہ وضاحت کیجیے۔ دیکھیے ہم تو تاریخ سے بیان نہیں کر رہے ہیں، نہیں حدیث سے، قرآن مجید سے بیان کر رہے ہیں جو اللہ کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ خدا جو خود اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے، سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہے؟ احسان کے علاوہ یہ وہ سورہ رحمان کے جس کے اندر 31 مرتبہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر انسانوں اور جناتوں کو ایڈریس کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس نعمت کا انکار تو نعمت کا انکار، اور کتنی بڑی نعمت ہے وجود ابو طالب۔ واہ واہ۔ قرآن کہہ رہا علم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی کیا یاد نہیں جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش کی؟ سب کا اتفاق ہے سبحان اللہ۔ کہ ابو طالب کی مدد تھی، اور ایسے امین ہاتھوں میں حضرت عبد المطلب نے ابو طالب کو دیا تھا۔ اچھا ابو طالب کے احسان کو خدا بیان کرنے کے لیے بھی اسی سورہ میں کہہ رہا، یہ تو خود کہہ رہا ہے نا کہ یاد کر۔ پھر نبی سے آیت نمبر 60، سورہ کا نمبر 93 ہے، سورہ ضحیٰ ہے، آیت نمبر 11، خدیجہ کا احسان، ابو طالب کا احسان، علی کا احسان، تین محسنین۔ اب اس کے بعد آگے قرآن کہہ رہا، اینڈ کر رہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی یہ ساری نعمتیں تمہارے رب کی طرف سے تھی، فحدث ان نعمتوں کو بیان کریں۔ تو احسان ابو طالب بیان کرنے کا نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، احسان ابو طالب کو بیان کرنے کا خدیجہ کو، احسان خدیجہ بیان کرنے کا نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، احسان مولا کائنات بیان کرنے کا نبی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اب جب نبی پر احسان، امت پر احسان ہے،
محسن ہے. آگے سنیے. آئے لوگ کہنے لگے کہ ہم ایک جوان دے دیں گے, یہ دے دیجیے آپ بدلے میں. رسول کے پاس آئے تھے نا کفار, عاجز آگے ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو دے دیا, ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, ہم آپ کو ایک خوبصورت جوان کے بدلے میں, کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنا بیٹا تمہیں قتل کرنے کے لیے دے دوں اور تمہارے بیٹے کی پرورش کروں؟ اس کے بعد انکار ہو گیا. یہ مدد ہے. اگلی سنیے, اس کے بعد کس طرح سے مدد ہے. آتے ہیں کہتے ہیں رسول خدا سے, رسول خدا کے سلسلے میں حضرت ابو طالب سے, کیا اپنے بھتیجے کو منع کیجئے, جتنی دولت چاہیے دے دیں گے. اب بدلے, تیور بدلا ہے, جتنی دولت چاہیے دے دیں گے, خوبصورت ترین عورت سے شادی کرا دیں گے, اقتدار دے دیں گے, بس ہمارے خدا کو برا بولنا چھوڑ دیں. رسول کے پاس ابو طالب ان سے ایگریمنٹ کر چکے, لیکن امین ہے, میسج پہنچا رہے ہیں. کہتے ہیں بیٹا ان لوگوں نے یہ کہا ہے, کہ چچا جان ان سے کہتی میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں نا, تو بھی میں اپنے تقدیر سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ سورج اور چاند کی حیثیت کیا ہے. سورج میرا نائب علی پلٹائے گا, چاند کے ٹکڑے میں کروں گا, تارے میری بیٹی اتارے گی. اس کے بعد کیا جب رسول نے کہہ دیا نا چاند اور سورج بھی ہاتھوں پہ رکھ دیں تو میں نہیں پلٹوں گا. تو ابو طالب کہتے ہیں بیٹا تم تبلیغ کرتے رہو, تمہارا چچا تمہارے ساتھ ہے. یہ نصرت ہو رہی ہے, اس طرح سے مدد. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک دن رسول کو آنے میں شام میں دیر ہو جاتی ہے. حضرت ابو طالب جو ہے نا رسول کو تلاش کرتے ہیں, نہیں ملتے, کیونکہ دستور بچپن سے تھا نا, بستر بدل دیتے تھے, اپنے بیٹوں کو سلا دیتے تھے, شام کو خیریت کے ساتھ گھر لے جاتے ہیں. اب دکھائی نہیں دیے, پریشان ہو گئے. مکے میں ادھر ادھر ڈھونڈا, نظر نہیں آئے. اب ابو طالب جو ہے حرم کی طرف جا رہے ہیں, مسجد الحرام کے. مسجد الحرام میں دار الندوہ جو ہے نا, وہ جو بڑے بڑے سردار تھے سب بیٹھے ہوئے. ابو طالب پہنچے. اب جب پہنچے نا, ادھر آپ ادھر داخل ہوئے, سارے سردار. ادھر کیا دیکھا کہ کوہ صفا کی طرف سے رسول اللہ آ رہے. بڑی دیر سے تلاش کیا تھا بھتیجے کو, نظر نہیں آیا تھا, اب نظر آیا. آگے بڑھے, سینے سے لگا لیا. آپ اپنے کسی عزیز کو تلاش کر رہے ہو اور نہ مل رہا ہو, اس کے بعد ملے تو جو خوشی ہوتی ہے, وہ ابو طالب کے چہرے پہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ لال تمہارا چچا تمہیں تلاش کر رہا تھا, میرا تو جان نکلا جا رہا تھا. بیٹے بھتیجے کو پیار کیا, پیشانی کو بوسا دیا, آنکھوں کے آنسو خشک کیے, بھتیجے کا ہاتھ پکڑا, گھر لے جانا چاہ رہے. 2 قدم آگے بڑھے, مڑ کے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا ٹھہرو. جو سردار مکہ تھے نا, مدد دیکھیے گا کس طرح تھی. سردار مکہ تھے, ان کی طرف پلٹ کے دیکھا. تو سنو, اپنے پیچھے مڑ کر دیکھو. اب جتنے سردار تھے نا, مڑ کے انہوں نے دیکھا, ان کے پیچھے ایک بنی ہاشم نوجوان تھا, اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. کہ اگر آج میرا بھتیجا نہ ملتا تو تمہارے جسم پہ تمہارے سر نہ ہوتے. جب جاتے اور راستے میں بحیر راہب روکتا ہے, کہتا آگے نہ بڑھیے, شامی ختم کر دیں گے. شامی ہمیشہ سے ابو طالب کی اولاد ہے, ابو طالب کے دشمن تھے. واپس لے کے آگے, ابو طالب نے بچایا. خدیجہ کی یہاں شادی ہوتی ہے, آپ دعوت پڑھتے ہیں, مہر آپ ادا کرتے ہیں, شادی کے انتظامات آپ کرتے ہیں, یہ سارے کام باپ کرتا ہے. ابو طالب نے کیے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, 3 سال شیب ابی طالب میں محاصرہ ہے, دشمنوں کے نرغے میں رسول. علی ہیں, فاطمہ بنت اسد ہیں, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں, جناب خدیجہ ہیں, حضرت ابو طالب میں. یہ کنبہ ہے, سچوں کا کنبہ, ایمانداروں کا کنبہ, حق کا کنبہ. حق کے کنبے کو جس گھر میں پناہ ملی تھی وہ ابو طالب کا گھر تھا. دشمنوں کا نرغہ ہے, 3 سال تک بھوک و پیاس کا سامنا ہے, لیکن ابو طالب نصرت کرتے ہیں. محاصرہ ختم ہوتا ہے, ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے. ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے, رسول خدا جو ہیں اس کے بعد 3 جملے کہتے ہیں. نصرت دیکھیے گا, بات نصرت پہ تھی نا, مدد پہ تھی نا, آگے اسی نصرت پہ تمام ہوگی. رسول کی نصرت اللہ کی نصرت ہے نا. سنیے گا, ابو طالب کے سلسلے میں رسول 3 جملے کہتے ہیں یا امی ربتنی صغیرہ,
اے میرے چچا، جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے میری پرورش کی، تربیت کی. وَكَفَلْتَنِي یتیمہ، جب میں یتیم ہوا تو آپ نے میری کفالت کی. حالت کی، واہ نصرت. سبحان اللہ. وَنَصَرْتَنِي کبیرہ، اور جب میں بڑا ہوا، جوان ہوا تو آپ نے میری نصرت کی. ان تنصروا اللہ وینصرکم ویثبت واہ اقدامکم. واہ سبحان اللہ. یہ ہے ابو طالب کی نصرت. سبحان اور اللہ. ابو طالب نے یہ نصرت اپنی نسل میں باقی رکھی. سبحان ہر اللہ. عہد میں ایک ابو طالب، ایک سے زائد ابو طالب نسل ابو طالب میں رہا، جو محمد کی اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم مدد صلی کرتا محمد رہا، وعلی نصرت محمد. کرتا رہا. ابو طالب کا خاندان خون دیتا رہا اور خون سے دین محمدی کی آبیاری کرتا رہا. پھول کھلتے رہے اور دین کا چراغ روشن ہوتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ ماشاء اللہ بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے گفتگو کی، اور ہمارے ناظرین تک بڑا اہم سوال بہت چھوٹا سا تھا کہ کیا حضرت ابو طالب اللہ کے سب سے پہلے مددگار تھے. ہسٹری سے قبلہ نے آپ تک وہ تمام باتیں پہنچا دی کہ کس کس وقت میں، کن کن لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو طالب علیہ السلام فرمائی، ان کی مدد کی، ان کو پالا، ان کو پروان چڑھایا، یہاں تک کہ ان کی زندگی کے ہر لمحات میں ان کے ساتھ ساتھ موجود رہے. حدیث پاک ہے موجود ہے کہ اگر تم خدا پر توکل کا حق ادا کرنے کی حد تک توکل کرو گے تو تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکنسیر ہو کر لوٹتے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے ہاں بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ پر زیادہ توکل کرتے ہیں اور اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ظفر عباس کو اور حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ابو القاسم رضوی صاحب کو پروگرام قرآن سے دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ اسی طرح موجود رہیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے.